غیر مسلم قوموں سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی آپ مسلم ہیں تو آپ کو مسلم کی طرح رہنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے، یعنی اسلامک آپ کا ڈریس ہونا چاہیے، آپ کی تھنکنگ، آپ کو شریعہ فالو کرنا ہے، آپ کو جو حرام ہے اسے حرام سمجھنا ہے، جو حلال ہے اسے حلال سمجھنا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں اور آپ فالو کسی اور کو کر رہے ہیں، کسی اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں، کسی اور مذہب کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو جو غیر مسلم، جو دوسرے مسلمان، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا۔ عقائد، عقیدے میں عبادات، لباس، تہوار، نیز عادت اور اعتبار میں غیر مسلم اقوام سے مشابہت اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی یہ اس چیز کو بہت سارے لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں نا، کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہم مسلم ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اسلام واقعی قبول کیا ہے، کیونکہ اگر آپ جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حق بات واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مخالفت کیسے ہوگی؟ آپ کی بات نہیں ماننا، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو مخالفت ہو گئی نا۔ اور اہل ایمان کا طریقہ چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر چلے گا، اس سے ہم اسی طرف چلائیں گے، یعنی پھر وہ انہی کے ساتھ رہے گا جدھر وہ چلے گا، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دین کو قیامت کے دن قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہمیں سورہ آل عمران سے پتہ چلتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کسی بھی دین پہ چلا ہوگا اس کے لیے سیدھی جہنم میں، بس اس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو ایسے سارے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو پھر وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور مسلمانوں میں بھی جو مسلمان ہوں گے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوں گے، جو اسلام پر چلے ہوں گے، اگر انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے جن کے بارے میں ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں، تو وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی سزا انہیں ملے گی۔ اس کے بعد اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو کامیابی یہی ہے کہ انسان بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں جائے۔